ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلاگ نمبر ہے 362 اور آج پہلی قسط معارف و مسائل ہیڈنگ ہے، پیج ہے 383، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 31، معارف القرآن جلد 2۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک۔ کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4۔ رائٹر اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہان میں، ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبیں نیاز میں۔ معارف و مسائل، گناہوں کی دو قسمیں۔ آیت مذکورہ سے معلوم ہوا کہ گناہوں کی دو قسمیں ہیں، کچھ کبیرہ یعنی بڑے گناہ اور کچھ صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی شخص ہمت کر کے کبیرہ گناہوں سے بچ جائے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کے صغیرہ گناہوں کو وہ خود معاف فرما دیں گے۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے میں یہ بھی داخل ہے کہ تمام فرائض و واجبات کو ادا کرے، کیونکہ فرض اور واجب کا ترک کرنا خود ایک کبیرہ گناہ ہے۔ تو حاصل یہ ہوا کہ جو شخص اس کا اہتمام پورا کرے کہ تمام فرائض و واجبات ادا کرے اور تمام کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، تو حق تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ کر دیں گے۔ اعمال صالح صغائر کا کفارہ ہو جاتے ہیں۔ اعمال صالح صغائر کا کفارہ ہو جاتے ہیں، یہ ہیڈنگ ہے۔ کفارہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اعمال صالح کو صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنا کر اس کا حساب بے باک کر دیا جاتا ہے، یعنی بے باک کر دیں گے، اور بجائے عذاب کے ثواب اور بجائے جہنم کے جنت نصیب ہوگی۔ جیسے حدیث صحیحہ میں وارد ہے کہ جب کوئی شخص نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو ہر وضو کے دھونے کے ساتھ ساتھ گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ چہرہ دھویا تو آنکھ، کان، ناک وغیرہ کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ کلی کر لی تو زبان کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ پاؤں دھو لیے تو پاؤں کے گناہ دھل گئے۔ پھر جب وہ مسجد کی طرف چلتا ہے تو ہر قدم پر گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اس کا نیکسٹ ہیڈنگ ہے، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ آیت سے معلوم ہوا کہ وضو، نماز وغیرہ اعمال صالح کے ذریعے گناہوں کا کفارہ ہونا جو روایات حدیثہ میں مذکور ہے، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، اور کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، اور صغیرہ کی یہ شرط ہے کہ آدمی ہمت اور کوشش کر کے کبیرہ گناہوں سے بچ گیا ہو۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کبیرہ گناہوں میں مبتلا رہتے ہوئے وضو اور نماز ادا کرتا ہے تو محض وضو، نماز یا دوسرے اعمال صالح سے اس کے صغیرہ گناہوں کا بھی کفارہ نہیں ہوگا، اور کبیرہ تو اپنی جگہ ہیں ہی، اس لیے کبیرہ گناہوں کا ایک بہت بڑا ضرر خود ان گناہوں کا وجود ہے، جس پر قرآن و حدیث کی شدید وعید آئی ہے، اور یہ بغیر سچی توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ دوسری محرومی یہ بھی ہے کہ ان کی وجہ سے چھوٹے گناہ بھی معاف نہیں ہوں گے، اور یہ شخص محشر میں کبائر و صغائر کے بوجھ میں لدا حاضر ہوگا، اور کوئی اس وقت اس کا بوجھ ہلکا نہ کر سکے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔